وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو ہدایت کا بندوبست کر دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، ایک ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی دکھا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ تم کو میرے پاس لے کر آئے گا اور میری رحمت کا مستحق بنائے گا، اور یہ جو گمراہی کا راستہ ہے یہ تم کو دور لے کر جائے گا اور میری سزا کا مستحق بنائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر کیوں انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے؟ جب انسان کو پتہ ہے کہ یہ اس کا صحیح راستہ ہے، جب انسان کو پتہ ہے کہ یہ اس کا غلط راستہ ہے، تو پھر آخر کیا وجوہات ہیں، کون سی ایول فورسز ہیں جو انسان کو لے کر جاتی ہیں اس کے گمراہی کے راستے کی طرف؟ کیونکہ آخر وہ کون سی ایول فورسز ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن پاک میں تو ہمارے سامنے 4 وجوہات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے نفسانی خواہشات، کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کا جو ہے وہ اندھا مقلد بن جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو وہ ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقے بتائے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں کی کثرت حاصل کرتے کرتے ان تمام حدود کو پار کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق کمانے کے تمہارے لیے یہ جائز راستے ہیں اور یہ والے جو ہے یہ ناجائز راستے ہیں اور یہ حرام راستے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر غلط راستے جو ہے ناجائز راستے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی اندھی تقلید کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، شریعت کا خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو، اور جب خدا کے علاوہ انسان کسی ناخدا کو خدا بنائے تو وہی تو سیدھا سیدھا شرک ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایسا شخص جو نفسانی خواہشات کی اندھی پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے، دوسری جو ایول فورس ہے وہ ہے اندھی تقلید، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی، اپنے آباء و اجداد کے نظریات کی اور عقائد کی۔ وہ نظریات، وہ عقائد، وہ رسم و رواج جس کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت اپنے رسم و رواج کو، اپنے عقائد کو، اپنے بڑوں کے نظریات کو سٹیک پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بٹ آن دا کنٹریری کہ وہ اپنے ایمان کو سٹیک پر لگا دیتے ہیں لیکن اپنے رسم و رواج کو سٹیک پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، یعنی کہ دین اسلام، شریعت، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بس اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کے جو بڑے ہیں وہ کسی چیز کی ہدایت پر نہ ہوں۔ تو یہ دوسری وجہ جو ہے، یہ دوسری ایول فورس جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے غیر اللہ کی اطاعت۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ غیر اللہ کی اطاعت سے مراد کیا؟ غیر اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان بعض اوقات ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ اپنا لیڈر بھی مان رہا ہوتا ہے،
کہ وہ جو لیڈر ہے یا وہ جو شخص ہے وہ ایسے ایسے احکامات جاری کرتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے دین اسلام سے بالکل متضاد ہوتے ہیں، اور وہ اندھی تقلید جو ہے اپنے اس لیڈر کی یا اس شخص کی وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے قوانین کہ وہ قوانین جو کسی بھی صورت دین اسلام اور قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، وہ قوانین کہ جب وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے اور خوشی سے تقلید کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اور وہ کوئی ایسے نظام کو فالو کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی معاشی نظام ایسا ہو یا وہ کوئی سیاسی نظام ایسا ہو جس کا دور دور تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہ ہو، وہ سنت کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ نہ ہو، تو اس چیز کی اطاعت بھی، ایسے نظام کی اطاعت بھی جو ہے وہ غیر اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں نشاندہی کی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر تم زمین پر کثرت کی پیروی کرو گے، کثرت لوگوں کی پیروی کرو گے تو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ تم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے خود نمائی، وہ ہے اس کا اپنا گھمنڈ، اور وہ ہے اس کا اپنا غرور۔ یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو غرور ہے، اس کو اپنی نسل پر بھی ہو سکتا ہے، اپنی شکل پر بھی ہو سکتا ہے، اور دولت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اپنے سٹیٹس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اپنے قبیلے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ خود نمائی ہوتی ہے جب انسان خود کو، اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سے نیچ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کے حوالے سے شیطان کا رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بولا، شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اس بات پر کیا تھا، قال انا خیر منہ، کہ ابلیس نے کیا کہا تھا، شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تم نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تم نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہی وہ گھمنڈ تھا، یہی وہ غرور تھا، یہی وہ اس کی خود نمائی تھی جو اس کو جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے مردود اور ملعون کر دیتی ہے۔ یہی جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے سیدھا راستہ دکھانے کا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بھی کہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس میں نے اس کی روح میں، اس کی نفس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ الہام کر دی ہیں، اس کی اچھائی بھی الہام کر دی ہے اور اس کی برائی بھی الہام کر دی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی اصلاح کرے گا اور سیدھے راستے کو اختیار کرے گا، اور ناکام وہی ہوگا جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو ہے وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا۔